بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ پہلا درس سٹارٹ کریں گے. پہلا سبق مفرد حروف. یہاں پر لکھا تو دوسرا سبق ہے لیکن یہ پہلا سبق ہے. ٹھیک ہے، پہلا سبق ہے مفرد حروف. مفرد کا مطلب ہے اکیلا یا ایک. حروف کا مطلب حرف کی جمع ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ حروف، الفابیٹس. ٹھیک ہے، الفابیٹ کی جو پلورل ہے وہ کیا ہے؟ الفابیٹس. اور حروف جو کہتے ہیں الفابیٹس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مفرد حروف. مفرد مطلب وہ حروف جو کہ اکیلے ہوں ان کو مفرد حروف کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ایک ایک کو جو ہے حرف کہا جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہوں مطلب یہ جتنے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ان کو حروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں ان کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الف سے لے کر یا تک ان کو کہتے ہیں حروف تہجی. کیا؟ ان کو کہتے ہیں حروف تہجی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ حروف تہجی کے بارے میں لکھا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. ایک خاص شکل اور خاص آواز کے نام کو حرف کہتے ہیں. حروف کے آپس میں ملنے سے لفظ بنتے ہیں. ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. کیا؟ حروف تہجی. عربی زبان میں کل 29 حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے، 29 مطلب 29. بچے کو بتائیں کہ حروف تہجی کا اردو کی طرح الف ب ت س جیم ہ خ تلفظ کرنا درست نہیں ہے. مطلب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم اردو میں جب حروف تہجی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بے ت سے اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں بے ت سے اس طرح نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، عربی میں کس طرح پڑھا جاتا ہے پھر؟ بلکہ الف با، بے نہیں، کیا؟ با، تا سا جیم ح خ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح بچے کو بتائیں کہ جن حروف پر مد کا نشان، جو آپ کے سامنے یہاں پر مد کا نشان بنا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو مد کہا جاتا ہے. مد کا نشان آیا ہے انہیں کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی مد کا نشان ہو، جو آپ کے سامنے یہ مد کا نشان دکھ رہے ہیں، یہ مد کا نشان جس حروف کے ساتھ ہو اسے کیا کریں گے؟ اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں اب بغیر ٹائم ویسٹ کیے. یہاں پر دیکھیں کہ ہم یہاں پر کیا لکھا ہو، یہ جو بالکل سیدھا یہ بنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الف. کیا کہتے ہیں؟ الف. الف کے بعد اسے کہیں گے با. کیا؟ با. اسے بے نہیں کہا جائے گا کیونکہ بے اردو میں، ٹھیک ہے، آپ کو پہلے سے اوپر بتا دیا گیا ہے. اس کو بے نہیں کہیں گے، با کہیں گے، اور سب کو عربی کی طرح میں پڑھنا ہے. اس کو کہیں گے با. کیا؟ با. اسے کہیں گے تا. کیا؟ تا. اسے کیا کہیں گے؟ سا. یہ نرم ہے، ٹھیک ہے، اس کو نرم بھی پڑھا جاتا ہے. زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر دانتوں، سامنے والے دانتوں کے درمیان سے ٹچ کرنا ہے صرف، تب جا کے یہ حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حرف نکلتا ہے سا. ٹھیک ہے، سا. اس کے بعد دیکھیں آپ کو جیم کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیم کو جیم. کیا؟ جیم. اس کے بعد ح. یا ح جو ہے یہ حلق سے نکلتا ہے. یہ جب ہم سردی میں جب ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے جو آواز نکالتے ہیں اسی جگہ سے یہ ح کا مخرج نکلتا ہے، اس طرح کے اب یہ دیکھیں، یہ وہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں ح کی آواز کو نکلتے ہیں ح. اس کے بعد یہ ہے خ. ح خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور خ کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. خ. اس کے بعد اور یہ دوسری بات کہ یہ خ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے، کچھ حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو موٹا کر کے پڑھیں تاکہ عادت بن جائے. دال. یہاں پر اس کو دال کے اوپر دیکھیں کیا ہے؟ مد ہے، اس کو دال کو کھینچ کے دال. کیا؟ دال. اس کے بعد زال.
زال کیا زال مد دکھ رہا ہے اس وجہ سے ہم نے کھینچا. ٹھیک ہے, اس کو کیا پڑھیں گے را. بہت سے لوگ اس کو رے کہتے ہیں لیکن رے اردو میں, ٹھیک ہے, اس کو را پڑھا جائے گا. را کیا را. اس کے بعد زا, اس کو زا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے زا. اگر اس کو ہم زے پڑھیں گے تو زے اردو میں ہے اور زے غلط ہو جائے گا, تو عربی میں اس کو زا پڑھا جائے گا. کیا زا. اس کے بعد سین, یہاں پر دیکھیے مد ہے تو اس وجہ سے میں نے کھینچ کے پڑھا. سین, اس کو اس طرح پڑھیں گے. شین, یہاں پر بھی دیکھیں مد آیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کھینچ کر شین کا مخرج شین کو پڑھا جائے گا. شین. ٹھیک ہے. صاد, اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ مد آیا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے صاد کے ساتھ جو اوپر ہے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے, ایکسپلین کر کے لکھا گیا ہے تاکہ بندہ اچھی طرح سے ان حروف کو پڑھ سکے. ٹھیک ہے. صاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضاد, اب یہاں پر ضاد, اب یہاں پر بھی مد آیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کو اس وجہ سے ہم نے کھینچ کر پڑھا. اور قرآن مجید میں سب سے مشکل مخرج ضاد کا ہے کہ یہ مخرج انشاءاللہ ہم جب تجوید میں پڑھیں گے تو تجوید میں انشاءاللہ اس بارے میں ان حروف کے مخارج کے بارے میں بات کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے سبق جتنے بھی سبق آئیں گے اس سبق میں بھی ہم تھوڑی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو حروف کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو, اب یہ تا نہیں پڑھا جائے گا. یہ جو تا ہے نا, تا اور تو میں فرق ہے. تا بالکل کیا کہتے ہیں سمپل پڑھا جاتا ہے تا جس طرح ہم پڑھتے ہیں, اور اس کو تھوڑا موٹا کر کے تو کیا تو کیا تو. اس کے بعد وہ یہ نرم بھی ہے, اس کو تھوڑا نرم پڑھیں گے. وہ لیکن زا کی طرح نہیں, زا سخت پڑھا جاتا ہے زا, لیکن اس کو نرم وہ. اس کے بعد عین. اور اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس کو توئیں اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں نہیں. عربی میں تو وہ. یہاں پر عین. ٹھیک ہے, اس کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. اس کے بعد غین, اس پہ بھی مد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فا, یہ ہونٹوں سے نکالا جاتا ہے فا. اس کے بعد یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان دونوں میں زیادہ تر بچے جو ہے مسٹیک کرتے رہتے ہیں. اس دو نقطے والے قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے, موٹا کر کے پڑھیں گے اور تھوڑا گاڑا. قوف کیا قوف. ٹھیک ہے. اس کو سمپل جس طرح ہم پڑھتے ہیں کاف. اس کے بعد لام. اس کے بعد میم. نون. واو. ہا. یہ بھی حلق سے نکلتا ہے اور یہ بھی, لیکن یہ ہا جو ہے بالکل سمپل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں ہا بالکل سمپل. لیکن یہ ہے یہ تھوڑا شدت سے پڑھا جائے گا حلق سے. ٹھیک ہے, درمیانی حلق سے یہ ادا ہوتا ہے. ہا. ٹھیک ہے, اس کو سمپل ہا. اس کے بعد حمزہ. بہت سے بچے اس کو امزہ کہتے ہیں, یہ امزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حمزہ. اس کے بعد یا, اسے بھی یا. دیکھیں اس کو بہت سے بچے ان دونوں کو جو ہے نا بالکل اردو کی طرف پڑھنے لگ جاتے ہیں, چھوٹی یہ بڑی یہ. ٹھیک ہے, لیکن چھوٹی یہ بڑی یہ نہیں ہے. عربی میں ان دونوں کو یا یہ کہا جاتا ہے. آج کا درس ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ لوگوں سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ.